جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد احسن خان ہے اور آج یہ میرا سیکنڈ لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ ہسٹری آف امیزون کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور کچھ کنٹری لسٹ ہم نے بتائی تھی کہ کن 17 کنٹریز میں امیزون ورک کر رہا ہے۔ تو آج جو بیسیکلی ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو ہمارا کام ایز اے وی اے جو ان ڈیمانڈ سکل ہے آج کے دور کا، وہ وی اے بیسیکلی ہوتا کون ہے اور اس کی سروسز کون کون سی وہ مطلب وہ دیتا ہے، اینڈ اس کی جو ایتھکس اینڈ سکلز ہیں وہ کون کون سی ریکوائرڈ ہیں۔ تو اکثر کوشچن یہی پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ جی وی اے کا کام کیا ہوتا ہے، اور ہم جاب کر رہے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس کون کون سے سکلز ہونے چاہیے۔ کوئی ہاؤس وائف ہے، کوئی اسٹڈی کر رہا ہے، تو وہ کافی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی وی اے جو ہے اس کے لیے بیسیکلی کون سا اسکل سیٹ ہونا چاہیے۔ تو وہ ساری انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایتھکس اور سکلز پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وی اے کے پاس کون کون سی سکلز ہونی چاہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں وی اے سے۔ تو بیسیکلی وی اے جو ہے ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کلائنٹ یا انویسٹر جو بزنس کر رہا ہے اس کے لیے جو ہے نا اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، ایڈمنسٹریٹیولی بھی سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے اکاؤنٹ کو رن کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی اس کا جو مین فائدہ ہوتا ہے وہ ریموٹلی آپ کسی کے بزنس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو اے ٹو زیڈ سروسز ہیں وہ آپ دیتے ہیں ان کو، اور رپورٹ کرتے ہیں آپ ڈیلی بیسس پہ کہ آپ اگر انیشیل سٹیجز پہ ہیں تو آپ نے کتنا پروڈکٹ ریسرچ کیا ہے، سورسنگ سٹیج پہ ہیں تو آپ نے کتنے سپلائر سے رابطہ کیا ہے، لسٹنگ ہے، تو مطلب جتنا آپ نے کام کیا وہ ایکسل کی شیٹس آپ بنا کے اپنے کلائنٹ کو بتائیں گے کہ جی میں نے جو ہے یہ میری آج کی پروگرس ہے۔ تو ورچوئل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ورچولی آپ نے بیٹھ کے کسی کے اکاؤنٹ کو مطلب مینیج کرنا ہے۔ اور رول کیا ہے کہ جی ایک وی اے پرووائڈز ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ٹو سیلر اور انویسٹر، کہ اس کو ایڈمنسٹریشنلی مطلب جو بھی اس کے ضروریات ہوں گی، لائک آپ کے انویسٹر اور کلائنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے اس نے آپ کو ہائر کیا ہے، تو اس میں آپ یہ نہیں کہیں کہ جی یہ تو میرے سکوپ سے باہر ہے اور یہ میں نہیں کر سکتا تو یہ کر سکتا ہوں۔ بیسیکلی یہ آپ کا جو جاب سکوپ ہوگا یہ پہلے ڈیفائن ہوگا کہ آپ نے اس میں کیا کیا کرنا ہے ریلیٹڈ ٹو امیزون۔ جو بھی ایشو آپ کے کلائنٹ کو آ رہا ہے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، آپ نے اس کو حل کرنا ہے، اس کا سولوشن دینا ہے، اور اس طرح سے ایڈمنسٹریٹو سپورٹ اس کی کرنی ہے۔ سیکنڈ امیزون وی اے جو ہے اس کا مین کام جو ہے وہ اکاؤنٹ مینجمنٹ ہے، کیونکہ جب سٹارٹ میں ہوتا ہے آپ کا کلائنٹ کا اکاؤنٹ تو آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں، پھر سورسنگ، لسٹنگ، لانچنگ، یہ سارا جب ہو جاتا ہے کام تو دین صرف آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایف پی اے کر دی ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو جو ہے اے ٹو زیڈ اس کی جو انوینٹری مینجمنٹ ہے وہ دیکھنی ہے، آرڈرز کتنے گئے ہیں، سیل کتنی ہوئی ہے، اور ہماری انوینٹری کب ریپلینش ہونی ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک کام ہوتا ہے وی اے کا جو کہ وہ کرتا ہے۔ دین یہ سیلر سینٹرل وہی اکاؤنٹ ہو گیا، اینڈ آگے کچھ اس کی جو سروسز ہیں وی اے کی وہ دی ہوئی ہیں۔ یہ جو سیلر اکاؤنٹ مینجمنٹ ہے یہ بھی بیسیکلی سروس ہے۔ پھر جی پروڈکٹ ہنٹنگ ہے، اس کو جو گورے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ ریسرچ ہے بیسیکلی۔ تو آپ کہہ لیں کہ امیزون کے بزنس میں جو 70% کا کام ہوتا ہے دیٹ از کالڈ پروڈکٹ ہنٹنگ۔ اگر آپ نے ایک پروفیٹیبل پروڈکٹ ریسرچ کر لی ہے اور جس کے سٹیٹس آپ ڈفرینٹ ٹولز یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کے سٹیٹس دیکھے ہیں، اور اس میں سے ہمیں 30 to 35 40% ہمارا پروفٹ مارجن ہمیں بچ رہا ہے، تو یو ہیو ڈن مور دین ہاف آف دا ٹاسک۔ تو یہ بیسیکلی ٹائم کنزیومنگ اور ٹائم ٹیکنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو مطلب
کافی ساری دشواریاں بھی آتی ہیں، کبھی کبھار آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کام ہو گیا، مطلب پروڈکٹ ہنٹ کر رہا ہوں، اتنی ساری پروڈکٹس ہیں اور مطلب وہ کوئی اس کے کرائٹیریا کے ساتھ مل نہیں رہی. تو بس یہاں پہ وہ سنی بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ صابر اور شاکرین کا یہ کام ہے کہ آپ نے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ یہ جو ہے نا کام کرنے، اور انشاءاللہ پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں، لوگ مل جاتی ہیں. ایک ایک ہفتے میں دو دو پروڈکٹس بھی سبمٹ اگلے کرواتے ہیں. تو اس کے لیے چار ٹولز بیسیکلی یوز ہوتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے. ایک جنگل سکاؤٹ ہے جو سیل ڈیٹا ہمیں دیتا ہے. پھر ہیلیم 10 ہے، وہ اوور آل کی ورڈ ریسرچ کا جو والیوم ہوتا ہے اس کا ٹرینڈ دے دیتا ہے. پھر وائرل لانچ ہے. اسی طرح کیپا ہے، کیپا ہول سیل کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ ٹولز کی بھی انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ ٹول کس لیے یوز ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے. اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو پروڈکٹ ہنٹنگ ٹولز ہیں یہ بیسیکلی بڑی مارکیٹس میں زیادہ کام کرتے ہیں، لائک یو ایس ہے، یو کے، جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا. ان میں ابھی یہ جو ہیں مطلب کام کرتے ہیں. جو یو اے ای اور کے ایس اے کی مارکیٹ ہے وہاں پہ ہم مینولی ہنٹ کرتے ہیں پروڈکٹس کو، وہاں پہ کوئی ٹول کام نہیں کرتا. تو وہ مینولی ہنٹ کرنے کا بھی ایک پروسیجر ہے، وہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کو جو ہے نا وہ بھی بتایا جائے گا. تھرڈ ٹاسک جو ہے ہمارا وہ لسٹنگ آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ ڈھونڈ لیا ہے جس کے سٹیٹس کے کو دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جی اس پروڈکٹ میں نا ہمیں 30 to 40% ہمارا پروفٹ مارجن ہے، سارے ایکسپینڈیچر نکال کے اس میں انوینٹری کا اور شپنگ چارجز، ایف پی اے چارجز، یہ سارے کے سارے آپ نے نکال کے آپ نے جو پروفٹ مارجن رکھنا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں ہمیں بچ رہا ہے. دین ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا ایک ڈمی لسٹنگ بناتے ہیں. اچھا، پروڈکٹ ہنٹنگ کے ساتھ یہاں پہ ایک چیز مسنگ ہے، اس کا جو یہ بیسیکلی کیا کہہ لیں جو آرگینوگرام ہے ہنٹنگ میں جو ہے نا ہم سورسنگ بھی شامل کر لیتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ جب آپ پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہو نا تو اس کے ساتھ ہی آپ سورسنگ میں علی بابا، میڈ ان چائنا یا دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں کافی سارے ہیں، تقریباً 35 ویب سائٹس ہیں میں، لیکن مینلی ہم علی بابا کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ ڈائریکٹ جو فیکٹری سیلرز ہوتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو ہم نے ان سے ریٹ لیتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ آپ ہمیں پر پیس کتنے کی دیں گے. تو جب آپ پروڈکٹ سبمٹ کرواتے ہیں تو جو پروفٹ مارجن ہوتا ہے وہ آپ سورسنگ کا ایک اسکرین شاٹ ساتھ لگاتے ہیں کہ سر یہ دیکھیں یہ ہم نے سپلائر سے رابطہ کیا ہے، وہ ہمیں یہ پر پیس ہمیں یہ اتنے کا دے رہا ہے، ہم اس کو اتنے کا بیچیں گے اور یہ ہمارا نیٹ پروفٹ ہے. تو بیسیکلی میں جو ہنٹنگ کی بات کر رہا تھا کہ جب آپ ہنٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری پروڈکٹ میں اتنا پروفٹ ہے. تو بیسیکلی میں اس بیس پہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے سورسنگ بھی آپ نے مطلب سپلائر سے پوچھ لیا ہے اور اس کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ ہم نے ہنٹڈ پروڈکٹ میں ان کو بتایا کہ جی یہ ہمارا ایگزیکٹ پروڈکٹ ہے. اچھا، جب پروڈکٹ سورس ہو گئی ہے چائنا سے تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے پیمنٹ کر دی ہے سپلائر کو تو دین ہمارا نیکسٹ کام آتا ہے کہ ہم لسٹنگ بناتے ہیں. یہ لسٹنگ بیسیکلی اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک نا دکان کو سجانا ہے، سجانے کے بغیر آپ کی چیز نہیں بکے گی. یہ سمپلی وہی کنسیپٹ یہاں پہ یوز ہوتا ہے کہ اس لسٹنگ میں بلٹس پوائنٹس یوز ہوتے ہیں. آپ کا یہ جو ٹائٹل ہے، ٹائٹل بڑا اٹریکٹیو ہونا چاہیے اور اس سیکوینس میں ہونا چاہیے کہ جو بندہ بھی آپ کی پروڈکٹ کو دیکھے اس کو مطلب جو ہے سلائٹلی ہی شوڈ اٹریکٹ ٹو یور پروڈکٹ. پھر اس کے بعد اس میں لسٹنگ میں آپ کہہ لیں کہ ایک اور مین چیز ہوتی ہے اس میں جو امیجز ہوتے ہیں، لسٹنگ میں ہی آپ امیجز ڈالتے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک فوٹوگرافی آپ پرسن ہائر کرتے ہیں جو ڈفرینٹ اینگل سے آپ کی پروڈکٹ کی پکچرز لیتا ہے اور وہ پکچرز جو ہیں ہم اپلوڈ کرتے ہیں امیزون کے اوپر، جو کہ مطلب جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک آپ کی اٹریکٹیونیس بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لسٹنگ پیج ہیو آل ڈیٹیلز لائک پروڈکٹ نیم ہوگا اس کا کہ آپ کی پروڈکٹ کا نام کیا ہے، اس کا لیبل ہوگا، پکچرز ہوں گی، ریویوز ہوں گے. ٹھیک ہے. ایڈورٹائزڈ اینڈ ایف پی ایم اینڈ ایف پی اگر آپ یہ کریں گے ان میں آپ وہ چوائس مانگتا ہے امیزون جب آپ لسٹنگ کرتے ہیں کہ آپ اس کو آپ خود بیچنا چاہ رہے ہیں اپنا مطلب سٹور بنا کے، سوری ویئر ہاؤس بنا کے، یا آپ ایف بی اے کروائیں گے امیزون کے ویئر ہاؤس بیچیں گے. کریشن اینڈ آپٹیمائزیشن ہوگی اس کی، پھر بعد میں
ویریشنز ایڈ کی جاتی ہیں. ویریشنز بیسیکلی آپ کو میں سمجھاتا چلوں. ویریشن یہ ہے کہ ایک ٹی شرٹ ہے، اس کا ڈیزائن سیم ہے لیکن اس کے مختلف کلر ہیں. ٹھیک ہے، ایک بلو کلر کی ہے، ایک پنک کی ہے، ایک ریڈ کلر کی ہے. یہ تین اس کی ویریشنز ہیں. یہ ویریشنز بھی آپ نے، اگر آپ کی پروڈکٹ ویریشن میں ہے تو آپ نے امیزون کی الگوریدم کو بتانا ہے کہ میری پروڈکٹ میں یہ ویریشن ہے. تو وہ پھر ویریشنز آپ ایڈ کرتے ہیں کہ یہ ریڈ ہے، یہ بلو ہے، یہ گرین ہے، یہ ٹی شرٹ ہے، اس کا ڈیزائن سیم ہے، تو وہ پیرنٹ کے نیچے یہ ویریشن آ جاتے ہیں اور ہم اس کو مطلب اسی حساب سے ہی آپ کو جو ہے مطلب جو نا آپ کی لسٹنگ بنتی ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی لانچنگ اینڈ رینکنگ. جب آپ کی لسٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو لسٹنگ بن گئی ہے تو آپ کی لسٹنگ لائیو تب ہوگی جب آپ کی گڈس جو ہیں امیزون کے ویئر ہاؤس میں آئیں گی. وہ یو پی سی کوڈ سکین کریں گے اور سکین کرنے کے بعد آپ کا جو لسٹنگ کا سٹیٹس ہے وہ ایکٹیو شو کر دیں گے. اٹ مینس یو ہیو گون لائیو. اب آپ کی پروڈکٹس کسٹمر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آرڈر کر سکتے ہیں اور آل تھنگز آر ریڈی. اس کو ہم لانچنگ کہتے ہیں. رینکنگ جو ہے، رینکنگ بیسیکلی آپ اس کو کہہ لیں کہ ایس سی او ٹائپ ہے. اس میں ایس سی او آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پروڈکٹ لانچ کر دیا ہے تو آپ کے کمپٹیٹرز ہیں وہ بھی آپ کی ہی طرح کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے سمپلی اپنے آرڈرز بڑھا کے آپ نے فرسٹ پیج پہ آنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. فرسٹ پیج پہ آنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب بھی امیزون پہ کوئی بھی بندہ آپ کی پروڈکٹ کا کی ورڈ ریسرچ کرے گا تو اس کے لیے آپ کی پروڈکٹ کا پہلے پیج پہ ہونا ضروری ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ آئے گا وہ پہلے پیج سے ہی شاپنگ کرے گا. تو آپ نے تیسرے چوتھے پہلے نمبر پہ آنے کی آپ نے یہ ساری کی ساری کوشش جو ہے اس کو رینکنگ کا نام دیا جاتا ہے. اس میں آپ کی کی ورڈ ریسرچ آتی ہے کہ کی ورڈز آپ دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں مختلف ٹول سے، سافٹ ویئر سے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کس کس کی ورڈ کے ساتھ سرچ ہو رہی ہے، اس کا سرچ والیوم کیا آ رہا ہے. وہ سرچ والیوم دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ سرچ والیوم جو بیسیکلی اس کنٹری میں اتنے لوگوں نے اس پروڈکٹ کو اتنی بار سرچ کی ہے، وہ بیسیکلی سرچ والیوم ہوتا ہے. وہ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہو گیا، یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اتنی دفعہ سرچ ہوئی ہے اور اس کا یہ والیوم اور یہ کی ورڈ یوز ہوئے ہیں، وہ کی ورڈ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. انہی کو ہم لسٹنگ میں ایڈ کرتے ہیں اور انہی کی ورڈز کو ہم پی پی سی اور ایف بی ایڈز، فیس بک کے جو ایڈز یا گوگل ایڈز آپ چلاتے ہیں تو ہم ان میں وہی کی ورڈز سپانسر کر دیتے ہیں. تو وہ جب سپانسر کرتے ہیں تو فیس بک پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ شاید کبھی نیچے لکھا ہوا آ رہا تھا کہ جی یہ سپانسرڈ ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایڈز جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جو پاپولیشن ہے یا جو ٹارگٹ آڈینس ہے ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہم سے فیس بک بھی اور یہ سوری گوگل بھی یہ پوچھتا ہے کہ جی آپ کتنی ایج کے کتنے بندوں کو، یہ کون کون سے ایریا ہے اسپیسیفائی جہاں پہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، ان کی عمر کیا ہے، وہ ساری کی ساری انفارمیشن ہم سے کلیکٹ کرتا ہے. بیکاز یہ سب فیس بک اور گوگل یہ سارے کے سارے ہماری جو ای میلز ہیں جس میں یہ ساری انفارمیشن پوچھتے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آتی ہے. ان کے پاس ہمارا ڈیٹا ہے کہ ہم لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں. تو اسی بیس کے اوپر وہ جب ایڈز چلاتے ہیں جن سے ان کو پروفٹ ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ہمارا یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہم کو وہی چیز دکھاتے ہیں جو ہم جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ بیسیکلی ایڈورٹائزمنٹ. آپ اس کو بیسس کہہ لیں، آپ اس کو رینکنگ کہہ لیں، آپ اس کو پی پی سی کہہ لیں، پے پر کلک جسے ہم کمپینس چلتی ہیں، مختلف کریشن ہوتی ہے فیس بک کی، گوگل ایڈز کی، یوٹیوب پہ بھی مطلب کافی چیزیں آ گئی ہیں. یا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس کنٹری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کون سے بندے جو مطلب اس کنٹری کے لوگ ہیں وہ کس مطلب جو ہے نا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو زیادہ یوز کرتے ہیں. تو ہم اسی پلیٹ فارم پہ اپنی جو ہے پروڈکٹ کو مطلب شو کرواتے ہیں. دیٹ از کارڈ اسٹریٹجی فار دا رینکنگ. ٹھیک ہے. دین امیج ڈیزائننگ میں آلریڈی ڈسکس کر گیا ہوں. اچھا، ریویوز مینجمنٹ اٹ ویری امپورٹنٹ ہے. اچھا، ایک اور چیز میں رینکنگ میں مس کر گیا، ہم گیو اویز کرتے ہیں. گیو اویز کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو ہمیں سیلز ویلاسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. سیلز ویلاسٹی کہلاتی ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ کوئی خریدتا ہے
تو امیزون کا الگوریدم جو ہے A9 وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ پروڈکٹ بک رہی ہے، تو وہ آپ کی پروڈکٹ کو آہستہ آہستہ فرسٹ پیج کی طرف لانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم گیو اویز جب آپ ہیلیم 10 میں سرچ کرتے ہیں تو ہم یہ باقاعدہ اس کا بجٹ بناتے ہیں، اینڈ دین ہم کچھ ٹیمز ہائر کرتے ہیں، ان کو ہم پروڈکٹس فری ود کمیشن دیتے ہیں کہ سر یہ لیں، یہ ہماری پروڈکٹ فری آپ یوز کریں، ساتھ میں کمیشن بھی لیں، تاکہ ہماری سیل ویلاسٹی جنریٹ ہو اور ہم فرسٹ پیج کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ ساری کی ساری یہ گیو اویز اور ساتھ میں پی پی سی ایڈورٹائزمنٹ، دس از کالڈ بیسیکلی رینکنگ۔ اینڈ جب ہم ریویوز مینجمنٹ کی بات آتے ہیں تو ریویوز مینجمنٹ آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ جس بندے نے بھی آپ کی پروڈکٹ استعمال کی ہے اس نے ریویو دینا ہے، تو ریویو پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو مینیج کرنے کے طریقے آپ کو آنے چاہیے۔ پازیٹیو ریویو آ گیا تو اٹس گڈ کہ آپ کی پروڈکٹ گڈ جا رہی ہے۔ اگر کسی کا مطلب کسی نے نیگیٹو فیڈ بیک دیا ہے تو آپ اس کو باقاعدہ رپلائی کریں گے، اس سے کہیں گے کہ سر آپ کی جو ہماری جو پروڈکٹ ہے آپ کو پسند نہیں آئی، اٹس اوکے، وی ول ریفنڈ اٹ، یا پھر آپ اس کے بدلے میں جو بھی کسٹمر کی، بیکاز یہ جو آپ یہ کنسپٹ صحیح کر لیں کہ یہ جو امیزون کی مارکیٹ ہے یہ بائر کی مارکیٹ ہے، یہاں پہ آپ نے بائر کو ہر حال میں راضی رکھنا ہے۔ تو آپ نے ہر وہ طریقہ اپنانا ہے کہ آپ نے اپنی لسٹنگ کو ابو بھی رکھنا ہے، اور اگر کوئی ریویو نیگیٹو آ جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے مینیج کرنا ہے، وہ پیس ریفنڈ کروا کے اس کو یا تو مطلب اس کے پیسے دے دینے ہیں، یا اگر وہ نہیں مانتے پھر بھی کوئی اسٹریٹجیز اس طرح کی اپنا کے مطلب جو ہے ہمیں اپنی لسٹنگ کو A to Z اوکے رکھنا ہے۔ پھر یہ کوپن اینڈ پروموشن کریشن یہ ساری اسی رینکنگ میں یوز ہوتی ہے۔ می ٹو لسٹنگ بیسیکلی یہ ہول سیل کا میں آتی ہے۔ ہول سیل کا میں بتاتا چلوں، پرائیویٹ لیبل اور ہول سیل کا انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا، لیکن میں آپ کو تھوڑا ہنٹ کر دیتا ہوں کہ پرائیویٹ لیبل جو ہے اس میں ہم اپنا برانڈ بناتے ہیں، اپنی لسٹنگ بناتے ہیں، اپنے کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد رینک اور لانچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہلاتا ہے پرائیویٹ لیبل۔ کل کلا کو جب ہمارا برانڈ بڑا ہو جائے گا، ہمارا برانڈ اپنے نام سے رجسٹر ہوگا، تو وہ ہمارا ایسٹ ہوگا، ہم اس کو فلپ بھی کر سکتے ہیں۔ جب میٹو لسٹنگ میں آتی بات تو میں کہتا ہوں کہ نائکی ہے یا باٹا ہے یا سروس ہے، بیسیکلی سروس کیا کر رہا ہے وہ جی امیزون پہ سیل کر رہا ہے۔ تو امیزون ایک بڑا مطلب برانڈ ہے، تو میرے پاس کیا ہے، میرے پاس انویسٹمنٹ ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں رابطہ کرتا ہوں سروس کے برانڈ کے ساتھ، ان کے امپلائز کے ساتھ کہ سر میرے پاس جو ہے یہ امیزون کا اکاؤنٹ ہے، یہ مارکیٹ ہے، اور میں آپ کے جو ہے نا شوز یا کوئی بھی چیز ایسی بیچنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ بیسیکلی مائنڈ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری پروڈکشن بڑھ رہی ہے، آپ ہمارا برانڈ اپروول لیں اور ہماری جو لسٹنگ ہے، امیجز ہیں، اسی کے ساتھ چپک جائیں۔ اس کو چپکنے کو جو ہے نا می ٹو لسٹنگ کہا جاتا ہے، اور یہ ہول سیل میں یوز ہوتا ہے۔ ہول سیل کے بزنس میں آپ اچھا کماتے ہو نو ڈاؤٹ، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دے اگر آپ نے 4 سال بھی کما لیا ہے، 5 سال بھی کما لیا ہے، کوئی بھی مطلب ہو گیا، تو آپ کسی کا برانڈ بیچ رہے ہیں، وہ آپ کا ایسٹ نہیں ہوگا۔ آپ اس سے کچن منی بنا سکتے ہیں، آپ اس سے جو ہے مطلب جو ہے نا ایک اپنا آپ کہہ لیں کہ آپ کا ایسٹ نہیں بنتا۔ تو لسٹنگ ایرر سوری ہوتا ہے، لسٹنگ میں ایررز آتے ہیں، وہ بھی فکس کرنے وی اے کا کام ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ وی اے کی سروسز تھیں جو ہم نے آج ڈسکس کی۔ تو باقی ہمیں پتہ چل گیا جی ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا کون ہے، اس کی سروسز کون ہوتی ہیں۔ تیسرا اور امپورٹنٹ ٹاپک جو بہت کم ڈسکس ہوتا ہے، اور بس ہم کورس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آئی ایم ریڈی ٹو گو، بٹ اس میں جو مین چیز ہے، ہم اسکلس سیکھ جائیں گے، ہم ٹیکنیکلی بھی اوکے ہو جائیں گے، اور لیکن ہمیں جو ہے نا بیسک ایتھکس وہ ہماری اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ان ایتھکس میں سب سے پہلے رسپانسبلٹی آتی ہے۔ اب رسپانسبلٹی کی ڈیفینیشن گورے نے کی ہے، اگر ہم اسی کو اگر تھوڑا سا پڑھ لیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں کہ اس نے کیا رسپانسبلٹی کی ڈیفینیشن کی ہے۔ بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے جو کام کیا ہے جس کے آپ رسپانسبل ہیں، اور جو آپ نہیں کر سکے آپ اس کے بھی رسپانسبل ہیں۔ تو بیسیکلی ہمیں جو ہے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا، کیونکہ ہم انٹرنیشنلی پاکستان کے ایمبیسڈرز ہوں گے، ہم انشاءاللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے۔ تو ہمیں یہ بہانہ نہیں دینا کہ جی کل ہمارے پاس لائٹ نہیں تھی، جی کل میری طبیعت اپسیٹ تھی جی اور میں یہ کام نہیں کر سکا۔
بیکاز دس از بزنس، اور بزنس میں آپ کو جو ہے آنیسٹی آپ کی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. آپ ہر معاملے میں بالکل ایک طریقے کے ساتھ سچ بولیں، رسپانسیبل رہیں اور لائل رہیں. یہ لائلٹی آپ کی جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو تینوں ایتھکس میں نے یہاں پہ مینشن کی، ان کی ریزن تھی. اب لائلٹی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے ایک پروڈکٹ ہینڈ کی ہے. اکثر آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا کچھ بندے یہ کرتے ہیں کہ وہی پروڈکٹ جو ہے آگے سیل کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے کلائنٹ کو بھی نہیں پتا لیکن آپ جواب دے ہو کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ نے اس کی پروڈکٹ ہے، اگر کسی اور نے لے لیا ہے وہ اس کے کمپٹیشن میں آ جائے گا اور الٹیمیٹلی اس کو نقصان ہوگا. تو بیسیکلی ہم نے کسی کا فائدہ کرنا ہے. اگر ہمارا انویسٹر ہے، ہمارا کلائنٹ ہے، اگر وہ کمائے گا تو ہم اس کے کمائے ہوئے سے بھی ہمیں اپنی سیلری دے گا جو ہم کمائیں گے. اور اس طرح سے اگر آپ سوچیں گے، اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں گے، ٹرین کریں گے، تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. دوسری اہم کوشچن ہے کہ جی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سکل ہمارے پاس کون کون سے ہونے چاہیے. جی میں جاب کرتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے جی میٹرک میں ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے جی میں ہاؤس وائف ہوں، کچھ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہمارا کچھ اور سنیریو. تو اس میں یہ چیزیں آپ چار جو ہیں پانچ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کی انگلش اسپیکنگ اور رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے. آپ کلائنٹ کے ساتھ انگلش میں بات کر سکیں، آپ لکھ سکیں. اگر آپ کے پاس وہ اسکل نہیں ہے تو اس کورس کے ساتھ ساتھ وی اے کے کورس کے ساتھ ساتھ اپنی یہ اسکل بھی امپروو کریں تاکہ نیکسٹ جب آپ کو جاب ملے، کام ملے، تو آپ کے لیے کوئی ہنڈرنس نہ ہو. دین آپ جو ہے رپورٹس آپ کو بنانی آنی چاہیے، ایم ایس آفس یوز کرنا آنا چاہیے جس میں ورڈ ہے، ایکسل ہے اور پاور پوائنٹ ہے. تو آپ کو یہ اس میں رپورٹس کوئی پریزنٹیشن کلائنٹ کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے پرپوزل بنا کے دیں، مجھے آپ ڈیلی کی ڈیلی رپورٹ دیا کریں، سیل کی رپورٹ دیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ آفس یوز کر کے ہی بنا سکتے ہیں. ای میل رائٹنگ بھی ایک بہت ہی بڑا مطلب کہہ لیں کہ سبجیکٹ ہے، اور ایکسپیرینس ہونے کا آپ کو اس میں تجربہ ہونا چاہیے کہ ای میل کیسے لکھتے ہیں. اور یہ جو انگلش رائٹنگ ہے، آپ نے گورے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی کیسی ہے، اس میں آپ نے بیسیکلی کوما لگانا ہے اور پنکچویشن ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے خیال رکھنی جو ہم نارملی نہیں کرتے ایز اے پاکستانی. ہم میری بھی بات کر رہے ہیں تو میں بھی مطلب جو ہے نا اپنے جو روٹین ہے اس میں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. لیکن وین یو آر گوئنگ انٹو دس انٹرنیشنل ورلڈ یو مسٹ ٹیک کیئر آف دیز لٹل لٹل تھنگس. اینڈ کمپیوٹر کا بیسک نالج ہونا چاہیے آپ کو. اس کو آپ کہہ لیں کہ جو کمپیوٹرز کی لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے، اور اس کی ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، اس کا ریم وغیرہ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ جی میرا یہ کام ہے اور اس کے لیے مجھے جو ہے بیسیکلی اتنی کیپیسٹی کا لیپ ٹاپ چاہیے ہوگا. دین یہ جو گوگل، فیس بک اور یوٹیوب لکھا ہے میں نے، یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار گوگل ہر بندہ یوز کر لیتا ہے، فیس بک ہر بندہ یوز کر رہا ہے، یوٹیوب ہر بندہ یوز کر رہا ہے. تو بیسیکلی یوز ہر بندہ ہی کر رہا ہے، بٹ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. تو یہ بھی آپ گوگل سے ہی سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. آپ اسی میں سے آپ کی جو سروسز ہیں، آپ اسی پہ ایک سرچ انجن ہے وہ اس کے اوپر آپ لکھیں کہ یہ میں کیسے کروں گا. فیس بک ہے، فیس بک پہ گروپس ہیں ڈفرینٹ، آپ ان میں ڈیٹا کو کیسے نکال سکتے ہیں. تو بیسیکلی ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک لٹل مطلب 5-10 منٹ کی آپ ایک ویڈیو لکھ لیں یوٹیوب پہ دیکھ لیں کہ جی ہاؤ ٹو یوز یوٹیوب، ہاؤ ٹو یوز فیس بک فار پروفیشنل لائک تھنگز اینڈ ٹاسک، اینڈ ہاؤ ٹو یوز گوگل. تو یہ آپ کو بہتر بتا دیں گے، گائیڈ کر دیں گے کہ ہم نے ان سافٹ ویئرس کو کیسے یوز کرنا ہے اپنے ان کاموں کے لیے. تو بیسیکلی آج کا لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. تھینک یو ویری مچ.